تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے دنیا بدل دیتے ہیں۔ تو آج بات کرتے ہیں ایک ایسی ہی شخصیت کی جنہوں نے صرف ہمدردی اور اپنے علم سے طب کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہ کہانی ہے رفیدہ الاسلمیہ کی۔ آئیے ذرا 7ویں صدی کے عرب کا تصور کریں، ایک ایسا دور جہاں باقاعدہ اسپتال یا کلینکس نہیں تھے، بیماری اور زخم کا علاج بہت بنیادی سطح پر ہوتا تھا، مطلب صحت کی دیکھ بھال کا کوئی منظم نظام تھا ہی نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب جنگیں ہوتی تھیں، جب سپاہی زخمی ہوتے تھے تو ان کی دیکھ بھال کون کرتا تھا؟ ان کی مرہم پٹی کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ ایک بہت بڑا خلا تھا جس سے ایک غیر معمولی خاتون نے پر کیا۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی سادہ سی جگہ سے، ایک خیمے سے، جو صرف ایک خیمہ نہیں تھا بلکہ امید اور شفا کا ایک مرکز بننے والا تھا۔ مدینہ میں مسجد نبوی کے صحن میں لگے اس خیمے میں ایک خاتون خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھیں۔ وہ زخمیوں کے زخم صاف کرتیں، ان پر مرہم لگاتیں اور بیماروں کا خیال رکھتیں۔ یہ صرف علاج نہیں تھا، وہ اپنی شفقت سے لوگوں کو ہمت اور امید بھی دے رہی تھیں۔ اور یہ خاتون تھیں اسلامی تاریخ کی پہلی نرس، رفیدہ الاسلمیہ۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج کی بنی اسلم شاخ سے تھا، اور ان کے والد سعد الاسلمی خود ایک ماہر طبیب تھے۔ تو طب کی جو بنیادی تعلیم تھی وہ رفیدہ کو براہ راست اپنے والد سے ہی ملی تھی۔ لیکن رفیدہ کا کام صرف مسجد کے صحن تک ہی نہیں رکا۔ دراصل انہوں نے ایک ایسا تصور پیش کیا جس نے جنگی طب کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔ دیکھیں، یہ جو چھوٹا سا خیمہ تھا نا، یہ بہت جلد خیمہ رفیدہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور یہ کوئی عام خیمہ نہیں تھا، یہ اسلام کا پہلا موبائل کیئر یونٹ تھا، ایک ایسا فیلڈ ہسپتال جسے جنگ کے وقت میدان کے قریب لے جایا جا سکتا تھا۔ اور یہ خیمہ ہر طرح کی دواؤں، پٹیوں اور جڑی بوٹیوں سے لیس رہتا تھا تاکہ زخمیوں کو فوراً طبی امداد مل سکے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس خیمے کے اندر جو کام ہو رہا تھا وہ آج کے دور کے حساب سے بھی بہت جدید تھا۔ یہاں ایمرجنسی ٹرائیج کا اصول اپنایا جاتا تھا، مطلب جس کی حالت زیادہ خراب ہے اس کا علاج پہلے، شدید زخمیوں کے لیے الگ خیموں میں قرنطینہ اور صاف پانی کا انتظام۔ یہ سب ثابت کرتا ہے کہ رفیدہ صرف ایک ہمدرد نرس نہیں تھیں بلکہ ایک بہترین منتظم اور پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ بھی تھیں۔ پر بات صرف علاج کی نہیں تھی، رفیدہ اس سے بھی آگے کی سوچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ علم اور ہنر آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ ان کا کام صرف علاج کرنا نہیں تھا۔ نہیں، وہ ایک استانی بھی تھیں، ایک ٹیچر۔ انہوں نے اپنا علم صرف اپنے تک نہیں رکھا بلکہ دوسری خواتین کو بھی رضاکار نرسوں کے طور پر ٹریننگ دینا شروع کی تاکہ خدمت کا یہ کام اور بھی پھیل سکے۔ اور یہ بات ہے تقریباً 622 عیسوی کی، جب انہوں نے تاریخ کے پہلے باقاعدہ نرسنگ اسکول کی بنیاد ڈالی۔ اس کا مقصد تھا خواتین کو نرسنگ سکھانا تاکہ وہ جنگوں میں مسلم فوج کی مدد کر سکیں۔ اور بات صرف ٹریننگ کی نہیں تھی، انہوں نے نرسنگ کا پہلا ضابطۂ اخلاق یعنی کوڈ آف ایتھکس بھی بنایا۔ مطلب یہ صرف کچھ نیم نہیں تھے بلکہ یہ اس شعبے کو ایک پروفیشن کے طور پر قائم کرنے کی پہلی کوشش تھی جس کی بنیاد احترام، ایمانداری اور خلوص پر تھی۔ اب کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جہاں رفیدہ کی محنت کو وہ مقام ملا جس نے تاریخ پر ایک گہرا نقش چھوڑ دیا۔ ہوا یہ کہ جنگ خندق کا موقع تھا۔ ایک بہت اہم صحابی سعد بن معاذ شدید زخمی ہو گئے، ان کے بازو کی ایک رگ کٹ گئی تھی اور ان کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ اور ایسے نازک وقت میں پیغمبر اسلام نے خود یہ حکم دیا کہ سعد بن معاذ کو کہیں اور نہیں سیدھا رفیدہ کے خیمے میں علاج کے لیے منتقل کیا جائے۔ ذرا سوچئے، یہ کتنا بڑا اعتماد تھا ان کی مہارت اور ان کے نظام پر۔ رفیدہ اور ان کی ٹیم کی ان خدمات کو ایک ایسے انداز میں سراہا گیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ پیغمبر اسلام نے فیصلہ کیا کہ رفیدہ اور ان کی نرسوں کو جنگ کے مال غنیمت میں سے بالکل وہی حصہ ملے گا جو محاذ پر لڑنے والے سپاہیوں کو ملتا ہے۔ یہ صرف کوئی انعام نہیں تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ طبی خدمت بھی جنگی بہادری کے برابر ہے۔ تو کیا رفیدہ کی کہانی وہیں 7ویں صدی میں ختم ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی میراث آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ ان کا اثر صرف جنگ کے میدان تک محدود نہیں تھا۔ امن کے وقت میں انہوں نے کمیونٹی کی سطح پر صحت کا نظام بنایا۔ وہ موبائل یونٹس کے ذریعے لوگوں تک پہنچتیں، ضرورت مند بچوں، یتیموں اور معذوروں کا خیال رکھتیں، اور خاص طور پر لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم پر بہت زور دیتی تھیں۔ دیکھیں، صدیوں تک تو ان کی کہانی جیسے تاریخ میں کہیں کھو گئی تھی۔ پھر 1981 میں ڈاکٹر سعد حسین نے اپنی تحقیق کے ذریعے اسے دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آج پاکستان، انڈیا اور کئی ممالک میں تعلیمی ادارے ان کے نام سے منسوب ہیں،
اور بحرین میں تو ہر سال بہترین نرسنگ سٹوڈنٹس کو رفیدہ الاسلمیہ پرائز دیا جاتا ہے۔ رفیدہ کی کہانی آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ صرف ہمدردی اور ایک ویژن کے ساتھ ایک انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کا کام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شفا اور علم کی شمع روشن کرنے کے لیے کسی ایک فرد کا خلوص بھی کافی ہو سکتا ہے، ایک ایسی شمع جو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی روشنی پھیلا رہی ہے۔